نیوزی لینڈ نے ہاکی نیشنز کپ جیت لیا، فائنل میں پاکستان کو شکست۔ گرین شرٹس نیوزی لینڈ کے تیز حملوں کے آگے بے بس نظر آئی۔ پاکستانی ٹیم 6 کے مقابلے میں صرف 2 گول کر سکی۔ ہاکی نیشنز کپ فائنل میں نیوزی لینڈ کا عمدہ کھیل، قومی ٹیم فائنل میں اچھا کھیل پیش کرنے میں ناکام رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے ملاقات، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق، عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی، OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین۔ اور نوجوان ہنر سیکھ کر دیار غرب میں ملک کا نام روشن کریں گے، بچوں کو نرسنگ جیسے شعبے میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بے نظیر ہنر پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا ہنر پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبان بھی سکھائیں گے۔ حملے کے بعد امریکہ قابل اعتماد نہیں رہا، اسرائیلی حملے رکنے تک جوہری مذاکرات نہیں کریں گے، ایران اپنے دفاع کا حق استعمال کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا آیت اللہ خامنائی پر حملہ بڑا جرم ہوگا لیکن وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، صورتحال دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی اثاثوں پر حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ رکوانے پر انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے۔ روس نے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کہتے ہیں روس ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو بارہا بتا چکے ہیں ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا رہا۔ حملے کے بعد امریکہ قابل اعتماد نہیں رہا، اسرائیلی حملے رکنے تک جوہری مذاکرات نہیں کریں گے، کبھی بھی یورینیم کی افزودگی مکمل بند نہیں کی جائے گی، ایران اپنے دفاع کا حق استعمال کرتا رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا آیت اللہ خامنئی پر حملہ بڑا جرم ہوگا لیکن وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، فرانسیسی صدر کا کہنا ہے ایرانی صدر نے جوہری پروگرام پر مذاکرات تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے، یقین ہے جنگ اور بڑی تباہی سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ اسرائیلی حملے میں ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان شہید، مہر نیوز کے مطابق اس سال طباطبائی تہران پر کیے گئے حملے میں اہلیہ سمیت شہید ہوئے۔ اسرائیل کا ایرانی القدس فورس کے 2 کمانڈر سعید ازیدی اور بہرام شہری جاری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ خرم آباد پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 430 ایرانی شہید اور 3500 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے تہران، قم اور اصفہان پر حملے، قم میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اصفہان میں ڈپٹی گورنر برائے سیکورٹی امور اکبر فالحی کا کہنا ہے اسرائیل نے نیوکلیئر سائٹ، آئل ریفائنری اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد جوہری مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران کا اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ، 27 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ تل اویو کے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، جنوبی اور شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے۔ تل اویو، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا، کچھ نے وسطی اسرائیل میں ڈین گش کے علاقے کو ہٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 18ویں لہر میں لانگ رینج میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی، جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں قائدانہ کردار ادا کیا، نازک موقع پر غیر معمولی حکمت تدبر کا مظاہرہ کیا۔
صدر ٹرمپ نے اسلام آباد اور نئی دہلی سے مؤثر سفارتی رابطے استوار رکھے. سفارتی رابطوں سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا گیا. مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار. بھارتی وزیر داخلہ کا سنتاز معاہدہ بحال کرنے سے انکار. امت شاہ کہتے ہیں پاکستان سے سنتاز معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے. پاکستان جانے والا پانی نہر بنا کر راجستھان لے جائیں گے. پاکستان کو وہ پانی نہیں ملے گا جو اسے مل رہا تھا. پاکستان میں 2.5-3 سال سے ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے. یہ ماڈل پہلے اپنایا جاتا تو ہماری تاریخ کے بہت سارے حادثات ٹل سکتے تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. کہا شہباز شریف پر کوئی ادارہ یا نظام نہیں جو ان کو احکامات دے, وہ اپنے فیصلے آزادانہ کرتی ہیں. دونوں ایوانوں کے اراکین کی تجویز پر درآمدی سولر پینلز پر ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تنخواہوں میں 10% اضافہ ملازمین کو احساس دلائے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں اظہار خیال. ذخیرہ اندوزوں کو وارننگ. کہا ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. وزیر اعظم کی ہدایت پر کھاد اور زرعی ادویات پر سیلز ٹیکس نہیں لگایا گیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نان فائلرز کے لیے بینک سے کیش نکالنے کی حد 50 سے بڑھا کر 75,000 کرنے کی تجویز منظور کی. 75,000 نکلوانے پر 8% ٹیکس لینے کی تجویز منظور کی گئی. چیئرمین FPR نے کہا درخواست ہے ٹیکس کی شرح 1% کر دی جائے. نوید قمر نے کہا عوام پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کی تجویز کی منظوری نہیں دے سکتے. کراچی میں دوران ڈکیتی قتل کی وارداتیں عادی ہو گئی. موٹر سائیکل اور موبائل چھیننے کی وارداتوں میں بھی کمی آئی ہے. اسکریپ ڈیلرز کے خلاف کارروائیوں کے باعث چوریوں میں کمی ہوئی. وزیر داخلہ سنزیال انجار کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اسکولوں میں منشیات کے استعمال کی شکایات ہیں, کسی اسکول کی بدنامی نہیں چاہتے. انتظامیہ پولیس سے تعاون کرے. صرف کراچی سے 8,000 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. ابھی بڑی مچھلیوں کو پکڑنا ہے. ATC لاہور نے 9 مئی کے ایک مقدمے میں PTI رہنما شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی. عسکری ٹاور حملہ سمیت 5 مقدمات کا جیل ٹرائل. گواہان پیش نہ کرنے پر عدالت برہم. DIG آپریشنز اور DIG پروسیکیوشن ذاتی حیثیت میں طلب. شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کی حاضری مکمل کی گئی. سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کی مخالفت. جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے لکھا گیا خط سامنے آ گیا. خط میں لکھا گیا 26ویں ترمیم کیس کے فیصلے تک توسیع نہ کی جائے. یہ بحران کو مزید گہرا کرے گی. پیشگی بتا دیا تھا 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں ہوں. توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا. تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے. 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے. آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے. ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق. NEOC کا کہنا ہے سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سندھ, KP اور بلوچستان میں 2 اور پنجاب میں 1 سیمپل میں پولیو پازیٹو پایا گیا. رواں سال ملک میں 12 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے. راولپنڈی میں اسپتال میں زیر علاج 2 مریضوں میں کانگو وائرس کی تصدیق. شناخت راشد ممتاز اور جنید خان کے نام سے ہوئی. محکمہ صحت کا کہنا ہے متاثرہ مریضوں کے 18 فیملی ارکان کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے. رواں سال اب تک کانگو وائرس کے 6 مریض رپورٹ ہو چکے. 1 مریض کا انتقال ہوا. اسپتال بنانا زیادہ اہم نہیں, بیماریوں کی روک تھام اہم ہے. ہمارے وسائل کے مقابلے میں آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے ملک میں بڑے اسپتالوں کی آپریشنل افادیت متاثر ہو رہی ہے. 70% وہ مریض بڑے اسپتالوں میں آ رہی ہیں جنہیں نہیں آنا چاہیے. اگر سر میں درد والا بھی بڑے اسپتالوں کو رخ کرے گا تو وہ کام نہیں کر پائیں گے.
محرم میں امن و امان اور سیکیورٹی اقدامات پر رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس. ڈی جی رینجرز 10 میجر جنرل محمد شمریز کی تمام مکاتب فکر کے علماء اور اکابرین سے ملاقات. امن و امان یقینی بنانے اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. ڈی جی رینجرز کی علماء کو محرم میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی. پنجاب میں 1 سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ ہوگی. ہتھیاروں کی نمائش، اشتعال انگیز نعروں پر پابندی ہوگی. 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی. کراچی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم ماضی بھول کر میئر اور ڈپٹی میئر کے پیچھے پڑی ہے. میئر کراچی مرتضی بہاب کہتے ہیں آئی چندریکر روڈ کو عالمی معیار کے مطابق اثر نو تعمیر کیا جائے گا. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے بیچ ریزورٹ کا افتتاح کر دیا. کراچی کے شہریوں کو اب تھائی لینڈ اور ملائیشیا جانے کی ضرورت نہیں. جنوبی پنجاب کی غریب بیوہ دیہی خواتین کو مفت مویشی دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں دیہات اور شہروں میں غربت کا فرق ختم کرنا ہمارا عزم ہے. عورت شہر میں ہو یا دیہات میں، تعلیم، صحت اور روزگار اس کا حق ہے. راولپنڈی، اسلام آباد اور گردنواں میں صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی آج سے ملک کے مختلف حصوں میں پری مانسون بارشوں کی پیشگوئی. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں 3 روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان. سندھ میں کل سے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع. کراچی کا موسم ابرآلود، بوندا باندی اور ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. غزہ پر دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی بمباری کا سلسلہ جاری. وحشیانہ حملوں میں مزید 84 فلسطینی شہید ہو گئے. 200 سے زیادہ زخمی ہیں. قابض فوج امدادی مراکز پر حملوں سے باز نہ آئی. کھانے کی تلاش میں نکلے 16 فلسطینی قابض فورسز کی درندگی کا نشانہ بن گئے. فیفا کلب ورلڈ کپ میں آکلینڈ سٹی کی لگاتار دوسری ناکامی. بینفیکا نے بے بسی کی تصویر بنا دیا. یک طرفہ مقابلے میں 1-2 نہیں، 6-0 سے آؤٹ کلاس کیا. ڈی ماریا اور لی اینڈریو نے 2 گول داغے. اور نصف الرحرس میں آج سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہوگی. سائنسی زبان میں اسے موسم گرما کا طلوع کہا جاتا ہے. کل سے سورج کا جھکاؤ آہستہ آہستہ جنوب کی طرف ہوگا، جس سے دن بتدریج چھوٹے اور راتیں طویل ہو جاتی ہیں.